बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आज हम नासिर काज़मी की गज़ल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि नासिर काज़मी एक जदीद नज़रियात रखने वाले शायर हैं और उर्दू अदब के उन शोरा में से हैं जो नई नस्ल के जज्बात और एहसासात को गज़ल में पेश करते हैं और जदीद लिखने वाले शोरा में से हैं। इसके अलावा इन्होंने इब्तिदा में सोनेट नज़मों से की जो कि अंग्रेज़ी अदब से आई और सोनेट के बारे में शायद आपको पता होगा कि इसमें 14 मिसरे होते हैं। काफ़ी और अदीब का एक सिलसिला होता है बाकायदा और शोरा उसके मुताबिक अपनी नज़म तख्लीक करते हैं। तो नासिर काज़मी की शायरी में हमें आफाकी किस्म का, यहाँ पे देखिए आपको अल्फाज नजर आएंगे, आफाकी गम नजर आता है। इसके अलावा गमे इश्क और गमे रोजगार दोनों इकट्ठे उनकी गजलों में हमें नजर आते हैं। गजलों में बला का सोज, दर्द और कर्ब पाया जाता है जो पढ़ने वाले के दिल की अथाह गहराइयों तक असर अंदाज होता है। गहरे जज्बात और मामलात को वो आसान अल्फाज में बयान करते हैं और उनकी गजलों में रुमानियत या रुमानियत यानी रोमांटिक शायरी है उनकी, और दिल्ली कैफियत को अपनी गजल का खास मौजू बनाते हुए वो लिखते हैं और उनकी गजल में दिल की तड़प, कसक और चुभन महसूस होती है। तो ये दरमियान में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लाजमी लिखा करें जब भी अगर गालिब की, नासिर की, मीर की, फैज की, फराज की, किसी भी बड़े शायर की आपको गजल की तशरीह मांगी जाती है तो ये उनका असलूब बयान होता है, ये तर्ज बयान होता है, जिस टाइप का वो लिखते हैं, जिस अंदाज का वो लिखते हैं, जो चीजें उन्हें दूसरे शोरा से मुमताज और मुनफरिद करती हैं, इन चीजों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो आप लोग लाजमी इनमें से देखें। अभी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि नासिर काज़मी की शायरी में गमे इश्क भी है, गमे रोजगार भी है, जिसकी वजह से उनकी गजलें आफाकी रंग लिए हुए हैं। सोज है, दर्द है, कर्ब है और दिल की तड़प, कसक, चुभन है, नई नस्ल के शायर हैं, गहरे जज्बात और एहसासात हैं। तो ये इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे देखिएगा, तकसीम पाकिस्तान के वक्त जो दुख उन्होंने झेला है वो भी आप इसमें तहरीर कर सकते हैं। बहुत से शोरा हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद, तकसीम हिंद के बाद जो हिजरत करके आए तो उन्होंने जो तकलीफें बर्दाश्त की, अपनी, दूसरों की, जो कुछ उन्होंने मुशाहिदा किया, तजर्बात हुए उनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। तो ये आपको उनका असलूब समझ आ गया नासिर काज़मी का। तो आइए अब हम इनकी गजल पढ़ते हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी, तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। दीवान नासिर काज़मी। तो इसमें से हमने ये गजल ली है। यहाँ पे देखिए इसके मुश्किल अल्फाज। लहर उठने का मतलब है जो पानी की मौजें उठती हैं उसको लहर उठना कहते हैं। और इसी तरह अगर दिल में लहर उठने का जिक्र हो तो इसका मतलब है जज्बात और ख्यालात की एक मौज या लहर या ख्यालात का एक मजमुआ है जो दिल में मौजूद है। शोर बरपा होने का मतलब है शोर हो रहा होता है, शोर फैल रहा होता है,
خانہ دل، دل کے خانے میں. پھر اس کے بعد دیکھیے جی نہیں لگتا، یہ بھی محاورہ ہے، جی نہ لگنا، یعنی کہیں پر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، تو اس کو جی نہ لگنا کہتے ہیں. شریک سخن، بولنے میں شریک، یعنی ہم کلام ہونا، آپس میں بولنا یا کسی محفل میں اکٹھا بیٹھ کر بولنا. ہم سخن کا مطلب ہے ہمارے ساتھ بول رہی ہے. خاموشی، یہ خاموشی کو تھوڑا مختصر کر کے شاعری میں لکھا جاتا ہے. خاموشی یعنی خاموشی. یہاں پہ دیکھیے اور کوئی مشکل لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے تو باقی مشکل لفظ نہیں ہے. ناصر کاظمی کی اسلوب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، عام فہم الفاظ ہوتے ہیں، عوامی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی عام سطح کا. اگر بہت کم پڑھا لکھا شخص ہے، معمولی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، تو وہ بھی ناصر کی غزلوں کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے. الفاظ کو بہت سادہ آسان الفاظ ہیں، بحر چھوٹی ہے اور سہل ممتنع کی بہت اچھی مثال ہوتی ہے ناصر کاظمی کی غزل. اب یہ دیکھیے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میر ہیں، غالب ہیں، ان کی بھی بہت سادہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کی، اور اس ٹائپ کی اور چھوٹی چھوٹے جملوں مصروں کو بنا کر لکھی گئی غزلیں جو ہوتی ہیں یہ سہل ممتنع ہوتی ہیں، یعنی آسانی سے سمجھ آنے والی، اور چھوٹی بحر بھی ہوتی ہے عموماً ان میں. تو اسی قسم کی یہ ناصر کاظمی کی بھی غزل ہے. تو آئیے اس کی اب ہم تشریح کرتے ہیں. پہلا شعر جو ہے اس کو اب دیکھیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناصر کاظمی کی شاعری جو ہے ہر شاعر کی، ناصر کاظمی کی بھی اور ہر شاعر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ان کی شاعری پر، ان کے خیالات پر اثر انداز ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ میرے زندگی میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے، میں اس کو ویسے ہی بیان کرتا رہتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے دل کی بات کہنے میں آزادی حاصل نہ ہو تو وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایسے گھٹے ہوئے ماحول میں جب آپ کو کہنے کی آزادی مل جائے اور آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ اب مجھے آزادی ہے زندگی گزارنے کی، زندگی کے پیغام کو آگے پہنچانے کی، اور یہ کہ جو کچھ میں محسوس کرتا تھا اس کو اب میں بیان کر سکتا ہوں، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے دل میں ایک تازہ ہوا کی ایک لہر آئی ہے اور تازہ خیالات آئے ہیں اور بوسیدہ سوچیں ختم ہو گئی ہیں اور نئی سوچیں، نئی امنگیں اور آرزویں اب میرے دل میں پیدا ہونے لگی ہیں. تو اسی کو انہوں نے ایک نئی لہر قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تازہ ہوا جب چلی ہے تو شاعر بھی خوش مطمئن ہو گیا ہے، پرسکون ہو گیا ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ میں بھی اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار اب کر سکوں گا. دوسرا شعر ہے شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. تو یہاں بھی تقریباً ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا دل ہے یہ گویا میرا گھر ہے، خانہ گھر کو بھی کہتے ہیں. یہ شور جو ہو رہا ہے میرے دل میں، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد کسی قسم کی کوئی رکاوٹ دور ہو گئی ہے، کوئی دیوار گر گئی ہے، ایسی دیوار جو شاید میری خواہشوں اور آرزوؤں کے درمیان حائل تھی. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل جو تعمیر ہویا ہوا تھا اس کی دیواروں میں سے کوئی دیوار گر گئی ہے. یعنی یا تو دل اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، یا دل میں کوئی ایک دیوار چنی ہوئی تھی
خیالات کے آگے اب وہ دیوار گر گئی ہے اور میری دل جو ہے وہ ایک گھر کی مانند ہے، اور میرے گھر کی اگر کوئی دیوار گرتی ہے، اس کو اگر ہم منفی انداز میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کی دیواریں گر رہی ہیں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میرا دل جو شکستہ تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، پہلے اس کی وہ ٹوٹی پھوٹی کمزور دیواریں کھڑی ہوئی تھیں اور دل گویا زندگی کی سانسیں لے رہا تھا، مگر اب وہ دل جو ہے اس کی دیواریں گرنے لگی ہیں اور دل گویا فریاد کر رہا ہے، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تباہ ہونے کے بعد جو شور ہوتا ہے ویسی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں گویا آرزوؤں کا کوئی خون ہو گیا ہے یا تباہی آ گئی ہے۔ تیسرا دیکھیے، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا جو جی یا دل ہوتا ہے اس کا تعلق بیرونی دنیا سے نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر کی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد بہت شور ہے، ہنگامے ہیں، لوگ ہیں، ہجوم ہے، بازار ہے، تعلق ہے، رشتے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں اداسی، پریشانی، مایوسی ہے اور ہم اندرونی طور پر کسی غم کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں، تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں ہمارا جی نہیں لگتا، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے ارد گرد رونقیں اپنے عروج پر ہیں، ہر طرف خوشی ہے، ہنگامہ ہے، ہر شخص خوش ہے، شاداں ہے، ہلچل ہے زندگی کی، مگر کیونکہ میرا جی نہیں لگتا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاعر کا جو محبوب ہے اس سے جدائی، اس کا فراق، اس کا ہجر جو ہے شاعر کو اتنا غمزدہ اور اداس کرتا ہے کہ اس کے بغیر اب اس کا دنیا کی کسی چیز میں جی نہیں لگتا ہے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے جذبات اور کا اظہار بول کے کرتا ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے، اس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے تو وہ بولتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بولتے ہیں، جب اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں ناصر کاظمی کہ اگرچہ یہ بات ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے موجود ہو مگر تم مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو، شاید ناراضگی ہے، یا شاید ان کا محبوب اس محفل میں ہی موجود نہیں ہے، یا اگر موجود ہے تو وہ شاعر کے ساتھ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، شاید کوئی ناراضگی ہے اس کی۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ تم شریک سخن نہیں ہو، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم جو خاموش بیٹھے ہو تو تمہاری خاموشی دراصل مجھ سے بات کر رہی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بہت خوبصورت ہے کہ ہم جب اپنے محبوب کے قریب ہوتے ہیں تو بات کریں یا نہ کریں، الفاظ استعمال کریں نہ کریں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کی قربت پا کر ہمیں یوں لگتا ہے گویا ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اکثر چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی بات اپنے چہروں کے تاثرات سے بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ان کا ہونا ہی ہمارے لیے گویا ایک محفل سی سجا دیتا ہے۔ تو اسی طرح محفل میں اگر ہم کلام نہیں بھی ہے شاعر کا محبوب، مگر اس کا وہاں ہونا اور اس کی خاموشی ہی یوں لگتا ہے کہ جیسا گفتگو کر رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے شعر نمبر 5 ہے، سو گئے لوگ اس حویلی کے،
ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی. تو اس کا بہت سادہ سا مفہوم ہے کہ حویلی کوئی گھر ہو سکتا ہے، وہاں پر لوگ سو گئے ہیں مگر ابھی بھی وہاں پر ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے، اور کوئی لوگ جو اظہار نہیں کرتے وہ خاموش رہتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں بولتے مگر ان کی آنکھیں گویا کسی چیز کا اظہار کرتی رہتی ہیں. اس کا ایک اگر عام بات یہ ہم سوچیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے، دنیا ساری سو گئی ہے، گھر والے سو گئے ہیں، مگر جو کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ چپکے چپکے ایک کھڑکی کھلی رکھتا ہے، اس کے گھر کی ایک کمرے کی ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے، وہاں پر روشنی ہوتی رہتی ہے اور وہ گویا کسی کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور رات بھر وہ جاگتا رہتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے، شاید اسے نظر آ جائے کہ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. تو گھر کے مکین جو ہوتے ہیں اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اسی طرح کے کچھ خیالات کا اظہار اس میں ملتا ہے. ناصر کاظمی کے ہاں معاشرے میں موجود لوگوں کا جو طبقاتی فرق ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے میں جو مختلف طبقوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف درجوں کے لوگ ہوتے ہیں، امیر غریب، اقتدار میں، حکومت میں، نسلی طور پر کچھ لوگ کمتر سمجھے جاتے ہیں، کچھ اعلیٰ نسل اپنے آپ کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص جو غریب ہو مگر اس کا محبوب کسی حویلی میں رہتا ہو، یعنی کہ وہ اس سے امیر ہو اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوں، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بظاہر ساری دنیا سو گئی ہے مگر وہ شخص جس کا تعلق مجھ سے دل کا جڑا ہوا ہے وہ میرے لیے ایک کھڑکی کھولے رکھتا ہے. یعنی حویلی کے لوگ سو گئے ہیں مگر اس حویلی کا ایک مکین جو اگرچہ ذات پات اور مال و دولت کے حوالے سے مجھ سے بہت بڑھ کے ہے، وہ اگرچہ اظہار نہیں کرتا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، مگر وہ اپنی ایک کھڑکی کھلی رکھتا ہے، اور اس کھڑکی میں جو روشنی ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اگر تم بھی میری محبت میں میرے انتظار میں جاگتے ہو تو یہ کھڑکی علامت ہے کہ میں بھی تمہارے ہی انتظار میں جاگ رہی ہوں یا جاگ رہا ہوں. یعنی دونوں طرف آگ برابر لگی ہوتی ہے مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک اظہار کر سکتا ہے، یہ دونوں ہی اظہار نہیں کر سکتے مگر کچھ چیزیں ان کی محبت کو یکساں طور پر ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. تو سو جاتے ہیں لوگ، تو حویلی کی کھڑکی میں روشنی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اسی محبت میں گرفتار ہوں، اگرچہ میں لوگوں کے سامنے ان کے ڈر اور خوف سے اظہار محبت نہیں کر سکتا. یہاں پہ دیکھیے، تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اس شعر میں ناصر کاظمی اپنے دوستوں کو مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، تم تو ابھی ہی محفل چھوڑ کر اٹھ بیٹھے ہو اور تم نے یہ سوچا ہے کہ رات گہری ہو گئی ہے تو چلو واپس اپنے گھروں کو چلتے ہیں، مگر وہ انہیں پکار کر کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، دیکھو ابھی تو شہر میں اگرچہ لوگ سو گئے ہیں مگر رات جاگ رہی ہے ابھی. تو اس شعر میں بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو علامتی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ
लोग जो हैं आपको उस वक्त साथ छोड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि आप तकलीफ में हैं और आपके दिन भी किसी रात की तरह सयाह हो गए हैं और अंधेरा छा गया है। तो जब वो देखते हैं कि रात छा गई है, आप मुश्किलात में गिर गए हैं, तो एक एक करके आपका साथ छोड़ देते हैं। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यारों दोस्तों की महफिल में वो लोग जो मोहब्बत का शिकार होते हैं, जिनका दिल तकलीफ में होता है, वो तो जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, क्योंकि वो किसी की हिजर, जुदाई और फराक में उन्होंने तो सारी रात जागना होता है। तो वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, अभी तो रात जाग रही है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मेरे पास बैठो, मेरा हाल दिल सुनो और मेरे मोहब्बत की दास्तानें सुनो। एक तवील दास्तान है मेरी मोहब्बत की, और महबूब से जुदाई का जो गम है वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो ये मेरे दोस्तों, तुम तो थक गए हो मेरी बात सुनते हुए, मेरा गम बांटते हुए, तो मेरे पास बैठे रहो। अभी तो शहर में अगर लोग सो गए हैं, मगर रात जो है वो अभी जाग रही है। तो बहुत ही खूबसूरत शेर है। फिर आखिरी शेर देखते हैं। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। तो यहाँ पर नासिर काज़मी, जिनकी अक्सर गजलों में आपको गम और कर्ब नजर आता है, नाउमीदी और मायूसी, तन्हाई, हिजर नजर आता है। यहाँ बड़ी ही पुरुमीद सी बात करते हैं कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, गमज़दा नहीं होना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त गुजर जाता है, अच्छे बुरे हालात आते हैं, गुर्बत के बाद इशरत आती है, गम के बाद खुशी आती है, रात के बाद दिन चढ़ाता है, और आंसुओं के बाद उन्हीं आंखों में चमक पैदा होती है जिंदगी की। तो मायूस नहीं होना हमने। और नासिर काज़मी इसमें आखिरी तखल्लुस है ये उनका, और ये मक्ता है, उसमें वो कहते हैं कि हमने अभी मायूस नहीं होना, वक्त गुजर जाएगा, बुरा वक्त आता है मगर गुजर जाता है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, न जाने कितने पल, कितने साल हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे, और जो घुटन है, जो हब्स है, वो खत्म हो जाएगी। खज़ां के बाद बहार आती है, हालात जरूर बेहतर होंगे, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी भी उतनी ही चमकदार होती है, उतना ही उजाला जो होता है वो खूबसूरत हुआ करता है। तो शायर उम्मीद है कि ये जो खौफ है हमारे अंदर, ये खत्म हो जाएगा। हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि नासिर काज़मी हो या फैज हो, कुछ हालात ज़माना पाकिस्तान में भी ऐसे रहे, अभी भी ऐसे हैं, हमेशा से ही रहे हैं कि हुक्मराने वक्त जो होते हैं वो कभी भी अवाम की ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरते हैं। कभी डिक्टेटरशिप होती है, कभी होती तो जमहूरियत है, मगर उसके अंदर नापसंदीदा लोग बहुत ज्यादा लोगों को महसूस होते हैं, अपने पसंद के लीडर नहीं मिलते, रोजगार नहीं होता, गुर्बत होती है, इसके अलावा बेशुमार दूसरे मसाइल होते हैं माशरे में जो हर किसी को, हर आम खास आदमी को मुतासिर करते हैं। तो वक्त जो है वो बुरा भी चल रहा होता है, तो अल्लाह के हुक्म से उस वक्त में बदल जाना होता है और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, और अल्लाह ताला अपने इंसानों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो कभी भी मायूस नहीं होंगे और हर वक्त अच्छे हालात और अच्छे वक्त के आने के बारे में खुशगुमान रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये गज़ल हमने नासिर काज़मी की पढ़ी है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। नासिर काज़मी का उसलूब भी मैंने आपको बता दिया है, उसको जहन में रखते हुए ये जितनी भी तशरीही बातें की हैं, इनसे पहले लाजमन आप
शायर का असलूब बयान लिखा करें और फिर शायरी की तशरीह किया करें, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लिया करें। जो लोग नए हैं इन वीडियोस को सुनने वाले, तो वो अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को, साथियों को भी बताइए और मिलकर इसकी तैयारी कीजिए। मेरी वीडियोस को सुने, इनके पॉइंट्स को लिखें। अगर आपके पास किताब मौजूद नहीं है तो अपने फ़ोन के साथ भी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और फिर मेरी वीडियो को सुनते हुए इस नज़म को इस गज़ल को या जो भी सबक होती है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।